إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب کافر تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے، اور جب آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ تفسیر صراط الجنان۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے لشکر میں سے وادی کے اوپر کی طرف مشرق سے اور وادی کی نچلی جانب مغرب سے دشمنوں نے حملہ کیا۔ اس وقت لوگوں کی آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں اور رعب و ہیبت کی شدت سے حیرت میں آ گئیں، اور خوف و اضطراب اس انتہا کو پہنچ گیا کہ دل گویا کے گلوں کے پاس آ گئے، اور منافق تو یہ گمان کرنے لگے کہ اب مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، کیونکہ کفار کی اتنی بڑی جمعیت سب کو فنا کر ڈالے گی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے اور اپنے فتح یاب ہونے کی امید تھی۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہیں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑا گیا۔ تفسیر صراط الجنان۔ یعنی ایسی دہشت ناک جگہ اور ہولناک حالات میں رعب اور محاصرے کے ذریعے مسلمانوں کے صبر و اخلاص کو آزمایا گیا، اور اس جنگ میں ناداری، داخلی دشمنوں یعنی یہود مدینہ کا خطرہ، خارجی دشمنوں کی الغار، اس کے علاوہ اپنی بے سر و سامانی وغیرہ سب مسائل جمع ہو گئے تھے، اور یہ ایسی چیزیں تھیں جن سے بہادر کے دل چھوٹ جاتے ہیں، مگر سچے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسی آفات میں بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ثابت قدم رہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا۔ تفسیر صراط الجنان۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چٹان پر ضرب لگا کر اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور اس کے بعد یہ بشارت دی کہ فارس، روم، یمن اور حبشہ کے ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ جب کافروں نے حملہ کیا تو ان کے لشکر دیکھ کر ایک منافق کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں فارس اور روم کی فتح کا وعدہ دیتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی یہ مجال بھی نہیں کہ اپنے ڈیرے سے باہر نکل سکے، تو یہ وعدہ نرا دھوکہ ہے۔ اس کے علاوہ منافقوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی۔ ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کا یہ عقیدہ مضبوط ہوتا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، تو وہ کبھی یہ بات اپنی زبان پر نہ لاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔